بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے علوم و فنون کو قرآن مجید میں رکھ دیا ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی چابی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے انسان دنیا کے کسی بھی دروازے کو کھول سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس قرآن میں صحیح تدبر کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے رخ کو بدل دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی قرآن مجید کوئی غور و تدبر کرنے والی چیز ہے؟ جی، دلیل آیت کریم اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ تو اس سے نقطہ یہ ملا کہ قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا یہ دلوں پہ تالے لگنے کی دلیل ہے، اور یہ ڈانٹ ان کے لیے ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین ایسے ڈانٹ رہا ہے، تو ان کا عالم کیا ہوگا جن کو قرآن مجید ڈھنگ سے پڑھنے ہی نہیں آتا۔ اور بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کتنا مشکل بھی سبجیکٹ کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ لائک میتھمیٹکس ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری۔ اگر لینگویجز کی بات کریں تو لینگویج سی پلس پلس، جاوا اسکرپٹ، پائتھن، دنیا کے تمام چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن مجید ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور کبھی قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے جی، جبکہ قرآن مجید کے اندر 35 سے زائد آیت کریمہ ایسی ہیں جو سائنس کے تعلق سے بات کرتی ہیں۔ یہاں ایک بات بتانا میں مناسب اور بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ سائنس اور قرآن کو ایک پلیٹ فارم پہ کبھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور سائنس کو ایک جگہ جوڑ دینا گویا کہ خالق اور مخلوق کو ایک ماننے کے برابر ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور سائنس یہ انسانوں کی ایجاد ہے۔ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اللہ رب العالمین جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید پہلے آیا ہے، بعد میں سائنس آئی ہے؟ قرآن مجید کا ایک ایک حرف حق پر مبنی ہے، جبکہ سائنس کئی مرتبہ اپنے باتوں میں جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سائنس کا ماننا ہے، سائنس کا کہنا یہ ہے کہ انسان بندروں سے آئے ہیں، یا چمپانزیز سے آئے ہیں، یا گوریلا سے انسان آیا ہے۔ یہ سائنس کہتا ہے، اور اس تھیوری کو سب سے پہلے دنیا کے اندر لانے والا اور سب سے پہلے اس کانسیپٹ کے تعلق سے بات کرنے والا انسان چارلس ڈارون ہے۔ 1859 کے اندر چارلس ڈارون نے ایوولوشن آف ہیومن اس تھیوری کو دنیا کے سامنے رکھا، اور دنیا نے اس کو مان بھی لیا۔ جو کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق بندروں سے آئی ہے، اس کو سائنس کے اندر ایوولوشن آف ہیومن کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری کو جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو دنیا نے اس کو آنکھ بند کر کے مان بھی لیا، لیکن جیسے دن گزرتے گئے، نئے نئے سائنسدان آتے گئے، تو اس میں سے ایک سائنٹسٹ جس کا نام چارلس کیوریس ہے، اس نے صاف طور پر ایوولوشن آف ہیومن کو جو ریفیوز کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی طریقے سے کئی لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، جیسے ایک آتھر ہے الیکس بیزیڈیریس، اس نے ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام ایوولوشن گون رانگ۔ اس کتاب کے اندر اس نے ایوولوشن آف ہیومن اس تھیوری کو جو ہے غلط ثابت کر دیا۔ تو اس سے کیا نقطہ ملا؟ سائنس کئی بار جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ اگر انسان کے تعلق سے قرآن مجید کو پوچھا جائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، نطفے سے پیدا فرمایا، خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ تو اس سے صاف طور پر یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی، انسان کسی بندر سے، کسی جانور سے نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق خود ایک الگ انداز سے ہوئی ہے، بذات خود ایک انسان مخلوق ہے۔ اسی طرح سے اونٹ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آج سے 40 ملین ایئرس اگو، 40 ملین سال پہلے جو اونٹ ہے
آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اونٹ ویسے نہیں تھا، اس کی شکل الگ تھی. جیسے جیسے کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج جا کر کے اونٹ جو ہے اپنی شکل کو اختیار کر لیا ہے. جبکہ اگر قرآن مجید کو پوچھا جائے تو قرآن مجید کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا؟ تو اس سے کیا نقطہ ملا کہ اونٹ بھی کسی چیز سے نہیں نکلا، بلکہ اونٹ بھی بذات خود وہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے صرف سائنس کو پکڑ لیا، قرآن مجید کو چھوڑ کر کے صرف سائنس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ساری دنیا سائنس پہ عمل کر رہی ہے لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دی، جبکہ قرآن مجید پہلے آیا ہے اور سائنس یہ بعد میں آیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے اگلے ویڈیوز میں اللہ نے کیسے کن کن علوم و فنون کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بات کیا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.